بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، ہجرت کا تو بڑا ہی دشوار معاملہ ہے، تمہارے پاس اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اور اس کا صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس میں سے کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جانے والے دن دوہتے ہوگے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سمندروں کے پار بھی اگر تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2633۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے بہت سے اصحاب کے پاس فالتو زمین بھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تہائی یا چوتھائی یا نصف کی بٹائی پر ہم کیوں نہ اسے دے دیا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بونی چاہیے یا پھر کسی اپنے بھائی کو ہدیہ کر دینی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر زمین اپنے پاس ہی رکھے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2632۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کھیت کی طرف تشریف لے گئے جس کی کھیتی لہلہا رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتلایا کہ فلاں نے اسے کرائے پر لیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہدیۃً دے دیتا تو اس سے بہتر تھا کہ اس پر ایک مقررہ اجرت وصول کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2634۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں جن میں سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے، ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حسان نے کہا کہ دودھ دینے والی بکری کے ہدیے کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شمار کیا، تو سب 15 خصلتیں بھی ہم شمار نہ کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2631۔